ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے فوراً بعد اسلام ایک زبردست طاقت بن چکا تھا۔ قریش ہتھیار ڈال چکے تھے اور عرب کے کئی قبائل اسلام قبول کر چکے تھے، مگر کچھ قبائل خاص طور پر حوازن اور ثقیف اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے سردار مالک بن عوف نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا جائے گا تاکہ انہیں کچل دیا جائے۔ وہ اپنے ساتھ عورتوں، بچوں اور مال غنیمت کو بھی میدان میں لایا تاکہ سپاہی جنگ سے نہ بھاگ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے فوراً بعد 12,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ میں شریک ہوئے اور 2,000 نئے مسلمان مکے کے لوگ شامل تھے۔ یہ مسلمانوں کی اب تک سب سے بڑی فوجی طاقت تھی۔ کچھ صحابہ کے دل میں یقین آ گیا کہ آج تو ہم اپنی تعداد کی وجہ سے ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن یہی وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا۔ جب لشکر وادی حنین میں داخل ہوا تو حوازن قبیلہ پہاڑوں اور درختوں کے پیچھے چھپ کر تیار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مسلمان نیچے اترے، دشمن نے ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ چند ہی لمحوں میں لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ کئی مسلمان گھبرا کر بھاگنے لگے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مسلمانوں کی بڑی تعداد کے باوجود وہ پسپا ہونے لگے۔ ایسا لگا کہ جیسے جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے، جیسے حوازن اور ثقیف کے قبائل غالب آ گئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افراتفری کے موقع پر شاندار ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اس افراتفری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر جمے رہے اور بلند آواز میں پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، لوگوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پکارا، اے انصار والوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، واپس آؤ۔ یہ آواز وادیوں میں گونج اٹھی۔ ایمان کی بجلیاں مسلمانوں کے دلوں میں دوڑنے لگی۔ اب جنگ کا منظر بدل گیا۔ اب ایک ایک کر کے مجاہدین واپس پلٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے قدم ڈگمگا گئے۔ جو فوج کچھ دیر تک غالب نظر آ رہی تھی، اب بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ نے اپنی نصرت نازل فرمائی اور قرآن میں فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہیں کئی مقامات پر مدد دی اور حنین کے دن بھی، جب تمہیں اپنی کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر حوازن اور ثقیف کے لشکر کو شکست ہوئی۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے بہت سا مال و غنیمت حاصل کیا، اونٹ، بکریاں، قیدی اور ہتھیار، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح عدل اور رحم کا مظاہرہ کیا۔ جب حوازن کے لوگ بعد میں آئے اور معافی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی اور اموال واپس کر دیے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ جنگ حنین ہمیں کئی گہرے سبق دیتی ہے۔ غرور تباہی کی جڑ ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے کسی کام نہ آئی۔ اصل مدد تو اللہ ہی کی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حق کو غالب کرنا تھا۔ رحم اور عدل فتح کے بعد بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آئے۔ ایمان، استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یوں جنگ حنین ایک عظیم سبق کے ساتھ ختم ہوئی کہ کامیابی کا راز ایمان اور توکل میں ہے، نہ کہ تعداد یا طاقت میں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نالج اینڈ نور، جہاں ایمان، علم اور روشنی ایک ساتھ ملتے ہیں۔